سب سے پہلے تو میں بزنس کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا اور ہمیں بزنس مین پینل کو منتخب کیا ہے۔ الحمدللہ 12 میں سے 8 سیٹیں ہم لوگ جیتے، تو ڈیفینیٹلی پریزیڈنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ معیشت کے جو بنیادی جو پرابلمز ہیں جس سے ہماری بزنس کمیونٹی، انڈسٹریلسٹ، ٹریڈرز، ایکسپورٹرز عہدہ برآ ہو رہے ہیں، جن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اس کو ایڈریس کیا جانا ہے، ان پرابلمز کو ایڈریس کیا جانا ضروری تھا۔ تو فوری طور پہ موقع ملا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، میں اپنی پوری PCCI کی ٹیم کو لے کر گیا تھا اور وہاں پرائم منسٹر صاحب سے 4 نکات پہ بات ہوئی، جن میں سے ایک مارک اپ تھا، کیونکہ اتنے ہائی مارک اپ پہ اس ریجن میں اتنے مارک اپ اتنا زیادہ دیگر ممالک میں نہیں ہے، ہم تقریباً 2 سے 3 گنا زیادہ ہے، جس میں چائنا، انڈیا اور بنگلہ دیش ہے، یہی ہمارے ریجنل کمپیٹیٹر ہیں۔ اس کے علاوہ جو بجلی کی جو پرائس تھی وہ بھی ہمارے ملک میں آلموسٹ ڈبل ہے، کہیں 7 سینٹ ہے، ہمارے ہاں اس وقت 18 سینٹ ہے۔ تو اتنی ہائی مارک اپ پہ معاملات آپ کے انڈسٹری کے نہیں چل سکتے۔ پرانی نئی انڈسٹری لگانا تو دور کی بات ہے، پرانی انڈسٹری کی ایگزسٹنس جو ہے وہ بھی اسٹیک پہ ہے۔ تو ان ایشوز پر بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی اور میسج تو بڑا کلیئرلی اپنے پرابلمس کے حوالے سے پرائم منسٹر اور کیبنٹ میں دیا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی ادراک رکھتے ہیں اور اس پہ جلد کوئی نہ کوئی معاملات جو ہیں وہ اس کو ایڈریس، ان 2 ایشوز کو ایڈریس کریں گے، کیونکہ اتنی ہائی بجلی کی پرائس اور مارک اپ پہ آپ کی انڈسٹری قطعاً سروائیو نہیں کر سکتی۔ ایکسپورٹ کے جو ریفنڈ تھے اس کے حوالے سے فارم ایچ جو ایک کمبرسم ایشو تھا، اس کو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی ڈسکس کیا، اور 2 دن پہلے مارچ کے مہینے میں نے FBR کی چیئرمین صاحبہ نوشین صاحبہ سے بھی یہ ایشو ڈسکس کیا، اور ان کو فارم ایچ کے حوالے سے جو دقتیں اور پریشانیاں اور جو اس میں مشکلات ہیں اس کے حوالے سے ان سے بات کی کہ ریفنڈز جو ہیں وہ 72 گھنٹے میں آپ نے اعلان کیا تھا GD فائل کریں گے تو آپ کو ملیں گے، جبکہ 72 دنوں میں بھی نہیں مل رہے، اور اس وقت جو ہے وہ تقریباً 4 مہینے ڈیلے پہ ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو فارم ایچ کو صحیح طریقے سے فل اپ نہیں کر پا رہے، اور وہ کافی سمجھتے ہیں کہ ان کے لیول پر یہ ایک مشکل فارم ہے اور اس میں بہت ساری دقتیں ہیں۔ اس کے علاوہ ID کارڈ کے حوالے سے ایک بات ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے بھی، اور وہاں بھی چیئرمین صاحبہ اس وقت تشریف رکھتی تھی۔ بات آ جا کے یہی ان سے کی کہ ID کارڈ کو آپ امپوز کر رہے ہیں ایک آرگنائز سیکٹر پہ، جو کہ آلریڈی سیل ٹیکس عرصے سے دے رہا ہے، امپورٹرز کو آپ پابند کر رہی ہیں کہ آلریڈی جو ایکسپورٹرز بھی جو ہیں وہ سیل ٹیکس وہ اور سسٹم کے ساتھ اٹیچڈ ہیں اور ڈاکومنٹڈ ہیں۔ تو جو لوگ اس وقت ڈاکومنٹیشن میں نہیں ہیں، آپ پہلے ان کو ڈاکومنٹیشن میں لائیں، کیونکہ مارکیٹ میں ایک جو ہے بھوک ڈیولپ نہیں ہو رہی، ایک ہوتا ہے نا ہنگر ہوتی ہے، مٹیریل کی شارٹیج ہوتی ہے، وہ چیز نہیں ہے، کیونکہ پورے ملک میں اسمگل گڈز جو ہے بھری پڑی ہیں، اور وہ گورنمنٹ کی جتنی بھی کوششیں کاوشیں وہ سب بیکار جائیں گی اس وقت تک جب تک آپ اسمگلنگ کو روکیں گے نہیں۔ اسمگلنگ رکے گی، ڈاکومنٹیشن کے معاملات آگے بڑھیں گے، کیونکہ اسمگلنگ کے جو معاملات ہیں ابھی نہیں رک رہے، تو مارکیٹوں میں مطلب بھوک بھی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ڈاکومنٹیشن کے بھی خلاف جا رہی ہے، ملک کے جو ٹیکسز ہیں ان کے ساتھ بھی کھلواڑ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو لوکل انڈسٹری کے لیے بھی ایک مشکل خواہ کھڑی کر دی گئی ہے۔ آلریڈی یہ ڈاکومنٹڈ سیکٹر تھا، وہ آلریڈی 17+3% ایکسٹرا سیل ٹیکس دے رہا ہے کہ ان رجسٹرڈ کو جو گڈز وہ بیچ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ جو شناختی کارڈ کی جو شرط ایڈ کی ہے آپ کی جو ہے لوکل انڈسٹری کے لیے، اس کے لیے بھی بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں، کیونکہ اس میں یہی کہا گیا کہ اگر آپ نے شناختی کارڈ کہیں غلط ہوگا تو اس کا جو بار ہوگا وہ انڈسٹری پہ ہوگا۔ انڈسٹری تو کوئی چیز چھپا نہیں رہی ہے، وہ تو ڈاکومنٹیشن، وہ تو اپنی سیلز ٹرانزیکشن کمپلیٹ کر رہی ہے، لیکن ڈپارٹمنٹ کیونکہ اپنا کام، اس کا اپنا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ انڈسٹری پہ ذمہ داری ڈالنے چاہ رہے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مناسب طریقہ کار ہے۔ ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں، اختیار تو گورنمنٹ کے پاس ہے، تو گورنمنٹ اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرے اور پہلے 1 ملین کے قریب نئے لوگوں کو رجسٹر کرے، تاکہ ہمیں بھی پتا ہوگا کہ مارکیٹ میں اب لوگ رجسٹر ہو گئے ہیں۔ اب اگر ہمیں بھی پابند کریں گے تو پھر اس میں آپ کے لیے کوئی گنجائش موجود ہوگی، لیکن اس وقت جو ان رجسٹرڈ لوگ ہیں وہ اس نیٹ میں نہیں آ رہے، اور اس وجہ سے بھی آپ کی جو اکانومی میں ایک سلو ڈاؤن ہے۔ تو گورنمنٹ ان تمام چیزوں کو اگر ایڈریس کرے گی تو وہ اس میں بہتری ہوگی۔ باقی رہا فیڈریشن کے اپنے انٹرنل ایشوز ہیں، وہ اتنے بڑے نہیں ہیں، وہ انشاءاللہ حل ہو رہے ہیں۔ R&D کو ہم نے ریویمپ کرنا ہے، بہت سارے اداروں کے ساتھ یونیورسٹی اکیڈمی لنکیج جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں،
تاکہ کچھ R&D ان ہاؤس ہمارے پاس اویلیبل ہو اور کچھ آؤٹ سورس کر کے اپنی ضرورت کو ہم پوری کر لیں. تو انشاءاللہ جو بزنس کمیونٹی کے جو مین پرابلمز ہیں وہ سامنے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ایڈریس بھی کیا جائے. اسٹینڈنگ کمیٹیز بن چکی ہیں, بجٹ پرپوزل تیار ہو رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جیسے بجٹ پرپوزل تیار ہوں گے تو انشاءاللہ جب فارورڈ کریں گے تو اس کے ہفتے بعد پھر مختلف ڈپارٹمنٹس کے پاس جا کے اپنا ویو پوائنٹ بھی بتائیں گے کہ کن بنیاد پر اور کن ایشوز کو ہم نے ریز کیا, اور یہ جو ایشوز ہیں یہ اگر ایڈریس ہوں گے تو ایک تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگا اور سیکنڈلی آپ کی ایز آف ڈوئنگ بزنس میں بھی وہ معاونت وہ آسانی ہوگی. تو انشاءاللہ پوری کوشش کریں ڈے ٹو ڈے جو بھی ایشوز بزنس کمیونٹی کے سامنے آ رہے ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے اور ارو اختیار تک وہ پہنچایا جائے. چیمبرز میں تو یہ ہے کہ آپ اپنی R&D اچھی کریں, امپروو کریں, اپنے جو ممبران کے جو ایشوز ہیں جو آپ ہم تک لا رہے ہیں انشاءاللہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آگے گورنمنٹ تک پہنچا رہے ہیں اور تاکہ وہ ایڈریس ہوں اور اس کا فائدہ معیشت کو ہو, بزنس مینوں کو ہو اور نئی ایسا ماحول انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا ہو جس سے آپ کی جو ہے نئی انڈسٹری لگ سکے. لیکن ان موجودہ ریٹس پر نئی انڈسٹری کا لگنا بہت مشکل ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پرانی انڈسٹری کا جو ہے بچنا بھی بہت مشکل ہے.